الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا خبيرا بصيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قرآن مجید کے درس کی ہر اتوار کو منعقد ہونے والی اس محفل میں ہم آج پھر سے حاضر ہیں اور اس محفل میں بطور سرپرست حضرت مولانا سید شاہ احمد نور اللہ الحسنی والحسینی قادری سجادہ نشین و متولی بارگاہ ٹیکمال اور صدر کل جمعیت المشائخ تشریف رکھتے ہیں اور پھر بطور مہمانان خصوصی مولانا صوفی احمد اللہ اقبال چشتی صاحب سجادہ نشین وہ انتظامات کی نگرانی کے سلسلے میں مولانا سید دستگیر پاشا یامین قادری صاحب متولی مسجد حاضہ بھی تشریف رکھتے ہیں. آپ سب کی سماعتوں تک ابھی جو آیتیں قرآن مجید کی پہنچیں ان کا تعلق سورہ بنی اسرائیل سے ہے اور وہ 15ویں پارے کا ابتدائی سورہ ہے جس کو ایک اور نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، سورہ اسراء بھی بولتے ہیں اس کو. سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء دو نام ہیں اس کے. اس میں 26، 27، 28، 29، 30 5 آیتیں میں نے پڑھی ہیں. ان کی روشنی میں کچھ مزید عرض کرنے سے قبل ایک بار آپ اور ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و سرکار حضور ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہ پاک فرما رہا ہے آتی ذل قربا، اور ذل قربا کو ادا کرو، حق کہو، اس کا حق،
والمسکین اور مسکین کو، وابن السبیل اور وابن السبیل کو، ولا تبذر تبذیرا اور ہرگز حد سے آگے بڑھتے ہوئے اسراف مت کرو، بیکار میں خرچ مت کرو۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے 2-3 اتواروں سے ہم والدین یعنی ماں باپ کے بارے میں قرآن مجید کی آیات اور احادیث کریمہ کی روشنی میں جو کچھ سننے سنانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کے بندوں میں سب سے زیادہ جن کا حق ہم پر ہے، جن کی خدمت کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، وہ ماں باپ ہیں۔ اس کے متعلق گزشتہ بھی سماعت کیا۔ ماں باپ کے علاوہ بھی اور بہت سے لوگ ہیں جو ہماری توجہات کے مستحق ہیں۔ ماں باپ کے علاوہ ذل قربا، یہ ذل قربا دراصل ذل سے ذل بھی ہوتا، ذل بھی ہوتا، الگ الگ اس کے عربی گرامر کی مناسبت سے تو قربا کہتے ہیں قریبی، اور قرابت دار بھی اسی سے بنا ہے، رشتہ دار۔ رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرو۔ والمسکین اور مسکینوں کا، مسکین غریب کو بولتے ہیں۔ عربی اور اردو میں آ کے بعض چیزوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ غریب عربی میں اجنبی کو کہتے ہیں، اردو میں ہم غریب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت کی کمی ہوتی ہے۔ اگر صحیح دیکھا جائے تو مفلس کہا جا سکتا ہے اس کے لیے جو پور ہے، اور مسکین بھی ایسے ہی بندے کو کہا جاتا ہے۔ اور وابن السبیل مسافر کو کہا جاتا ہے، سبیل کا بیٹا۔ سبیل کا بیٹا مطلب سبیل پر چلنے والا، راستہ چلنے والا، مسافر۔ تو اس آیت مبارکہ میں پہلی چیز تو یہ بتائی گئی کہ ذل قربا کو حق ادا کرو۔ کیا ہے حق ان کا؟ کون ہے یہ ذوی القربا؟ اس کے بارے میں عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ رشتہ دار کا حق ادا کرو، یعنی آپ کے رشتہ داروں کا حق۔ لیکن حضرت امام زین العابدین جو حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کربلا کی جنگ میں آپ بیمار تھے، آپ سے اس آیت کی تشریح کے متعلق ایک بات مشہور ہے، وہ یہ کہ آپ فرماتے تھے یہاں ذل قربا سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں، ان کا حق ادا کرو۔ اور دیگر مقامات پر صلہ رحمی کرنے، رشتہ داریوں کو نبھانے کے جو احکام ہیں وہ سب رشتہ داروں کے لیے، لیکن یہاں ذوی القربا سے مراد حضور کے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو، بھلائی کرو۔ ذرا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگر یہ لیا جائے ان لوگوں کی جو حضور کے خاندان والے ہیں، جن کو اہل بیت بھی کہا جاتا ہے، ان لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے، تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو ان کے ساتھ ظاہر ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کی ایک الگ پہچان ہے، اور جب کبھی زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو سب لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے بھئی زکوٰۃ سادات کو نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ تو وجہ یہ ہے کہ سادات جو ہوتے ہیں ان کا تعلق حضور کی فیملی سے ہوتا ہے، تو زکوٰۃ دینے سے تو منع کیا گیا۔ پھر ان کے لیے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ اگر پوچھی جائے تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ لوگ حضور کے گھرانے والے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ یعنی مال کا میل کہلا جاتا ہے، اس کو صدقہ، وہ دینے سے منع کیا گیا۔ ہاں ان کی
خدمت اپنے دوسرے اچھے مال سے کرنی چاہیے، کیونکہ صدقہ ایسی چیز ہے جو اہل بیت یا حضور کے گھرانے کو نہیں دیا جاتا۔ ایک واقعہ بھی سلسلے میں مشہور ہے، حضرت امام حسن چھوٹے تھے اور حضور کے پاس کھیلتے کھیلتے کچھ کھجوریں آئی ہوئی تھی وہاں پہ، جو صدقے کی کھجوریں تھیں، غربا میں تقسیم کرنے کی تھی۔ تو حضرت امام حسن نے، جو بہت چھوٹے تھے، چھوٹے عمر میں آپ نے اس کھجور کے بہت بڑے جو ایک ذخیرہ وہاں تھا، اس میں سے بے خیالی میں کھجور منہ میں ڈال لیا۔ تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ میں انگلی ڈال کر اس کو نکالا اور نکال کے فرمایا یہ ہمارے لائق نہیں ہے، یہ صدقہ ہے اور نکال دو، تھوک دو، بول کے آپ نے اس کو نکلوا دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دلائل ہیں۔ تو بہرحال حضور کے گھرانے والوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا بھی یہاں پر حکم دیا گیا ہے۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے، اور اس میں یہاں تک بتایا گیا کہ اس زمانے میں باقاعدہ جو ٹریجری ہوتا ہے، خزانہ، یعنی حکومت کا خزانہ، جیسے آج ہمارے پاس ہر حکومت میں الگ الگ قسم کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، اس کے الگ الگ وزیر ہوتے ہیں، یعنی جیسے ایکسٹرنل افیئرس کا ایک وزیر ہوتا ہے، اس کو فارن منسٹر بولتے ہیں، کوئی ایک ہوتا ہے جو انٹرنل افیئرس کو دیکھتا ہے، اس کو ہوم منسٹر کہتے ہیں۔ تو ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو انہی میں جیسے حج کمیٹی کا، حج کا ایک وزیر ہوتا ہے، تو انہی میں ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بھی رہا کرتا تھا اس زمانے میں، جس میں خاص طور سے حضور کے خاندان سے تعلق رکھنے والوں کا اس میں خیال رکھا جاتا تھا، ان کو وظیفے دیے جاتے تھے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے باقاعدہ نظم ہوا کرتا تھا۔ یہ سب چیزیں قدیم کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اب جبکہ اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے تو ایسا کوئی انتظام نہیں ہے، تو زکوٰۃ کی رقم بھی ہم کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم کو بھی ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو غیر سید ہوتے ہیں۔ لیکن اگر جو سید غریب اگر ہیں، ان کی فائنینشیل کنڈیشن بہت ہی پور ہے، تب کیا کریں گے؟ اس کا سلسلہ بہت چلتا ہے، بہت باتیں اس بارے میں ہوا کرتی ہیں، لیکن یہاں یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ کسی غریب کو آپ دینا چاہتے ہیں لیکن وہ غریب سید ہے، تو اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ اس کو زکوٰۃ کی رقم مت دیجیے، بلکہ اس سے ہٹ کے جو آپ کے پاس رقم ہے اس میں سے اس کی خدمت کیجیے۔ اور اگر بعض لوگوں کی یہ فکر اور یہ تھنکنگ ہوتی ہے کہ نہیں صاحب میرے پاس زکوٰۃ کی رقم ہی ہے، دوسرے پیسے نہیں ہیں، تو ایسے وقت میں ایک کام یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر بندہ سید ہے، غریب ہے، تو دیکھیے کہ اس کی بیوی غیر سید ہے کیا۔ اس کی بیوی غیر سید ہے تو آپ اس بیوی کو دے دیجئے، وہاں سے پھر وہ ادھر خرچ ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ڈائریکٹ سید کو تو نہیں جائے گا، وہاں جاتے ہی وہ صدقہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر بیوی غریب ہے، شوہر غیر سید ہے اور بیوی سید ہے، تو آپ بیوی کو دینے کے بجائے شوہر کو دے سکتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کچھ بیوہ خواتین ہوتی ہیں، ان کے شوہر گزر گئے، وہ خاتون سیدانی ہے، ان کو تو نہیں دے سکتے، تو ان کے جو بچے ہوں گے، ظاہر ہے وہ غیر سید سے اگر ہوئے ہیں بچے، تو بچوں کو دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کا اماؤنٹ۔ لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ بزرگوں نے جو فرمایا کہ ہمارے آقا کے خاندان کی خدمت کرنے کے لیے اگر ہم کچھ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو بے شک اس سے اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کے رسول بھی خوش ہوں گے۔ اور زکوٰۃ کی رقم ہمارے مال میں سے 2.5% نکلتی ہے، ریمیننگ 97.5% تو آپ کے پاس ہی ہے نا، اس میں سے دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے بہت سے ایسے لوگ جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں، ساداتوں کی الگ سے کچھ نہ کچھ خدمت کرتے رہتے ہیں، اور کئی مقامات پر تو کچھ لوگ ایسے
آرگنائزیشن بھی چلاتے ہیں جس میں پیسے لوگوں سے لیتے ہیں زکات کی رقم نہیں، لیکن سارا تک پہنچاتے ہیں. مطلب اس کی ایک تفسیر تو یہ ہوئی. دوسری تفسیر اگر دیکھی جائے تو وہ یہ کہ یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے، حضور کی رشتہ داری نہیں، کوئی بھی ہو اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کیا جائے. وہ جب کہا جائے رشتہ دار تو رشتہ دار کس کو کہیں گے؟ رشتہ دار حقیقت میں ہے کون؟ تو اس بارے میں آپ کا ہمارا رشتہ جن جن سے، تو کن کن سے رشتہ؟ تو رشتے کے سلسلے میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو بندہ دے رہا ہے، جو پیسے دے رہا ہے یا جو مدد کر رہا ہے، جو خدمت کر رہا ہے، اس کے رشتہ دار وہ ہوں گے جو یا تو اس کے ددیالی رشتہ دار ہو یا ننیالی رشتہ دار ہو یا اس کی اولاد ہو. یہ سب چیزیں اس کے رشتہ دار کہلاتے ہیں. یہ سب رشتے، شاید اس سے پہلے بھی اس ٹاپک پر گفتگو ہوئی ہے. صلہ رحمی کے متعلق بھی کہا گیا کہ باپ کی طرف سے، والد کی طرف سے، والد کے بھائی چچا تایا، والد کی بہنیں پھوپھیاں، والد کے والد دادا، والد کے والدہ دادی، دادا دادی، چچایا تایا اور خالائیں پھوپھیاں، یہ سب اس بندے کے رشتہ دار ہیں. ان کی اولادوں سے بھی اس کا تعلق ہوگا، وہ بھی اس کے رشتہ دار ہوں گے. اگر ان میں کوئی غریب ہے تو اس کی اگر یہ مدد کرتا ہے تو اس کی مدد کرنے پر اس کو دوہرا ثواب ہوگا. ایک تو غریبوں کی مدد کر رہا ہے، دوسرے رشتہ داروں کی مدد کر رہا ہے، تو اس میں ڈبل ثواب ہوگا. ادھر آئیے ننیال میں. ننیال میں امی کے والد والدہ نانا نانی، امی کے بھائیاں ماموا، امی کے بہنا خالایاں، یہ رشتہ دار ہیں. اب جو جتنا دور ہوتا جائے گا اس سے رشتہ اتنا کمزور ہوتا جائے گا، مگر رشتہ تو ان لوگوں سے ہے. اس کے بعد دیکھیے اپنے گھر میں بھائی بہن، ان لوگوں کا حق. تو حق کا مطلب صرف زکوٰۃ کی بات نہیں ہے. یہاں پہ حق ادا کرنے کا مطلب رشتہ دار ہونے کے ناطے ان کا حق ہم پر یہ ہے کہ وہ بیمار پڑیں تو ان کی فکر کریں، وہ دعوت دیں تو ان کی دعوت کو قبول کریں، وہ مدد کے لیے آپ کو آواز دیں تو آپ ان کی مدد کریں، ان سے راہ و رسم رکھیں، ان کی خوشی میں ان کے غم میں شریک ہوں، اور ان کے انتقال کر جانے کے بعد ان کے کفن دفن میں شریک ہونا یہ آپ پر لازم ہے. رشتہ دار اگر ہے تو آپ بولیں گے صاحب پھر دوسرے، تو جو دور ہوتے جائیں گے اتنا ان کا یعنی رشتہ کمزور ہوتا جائے گا، اور ان کی اس رشتے کم ہونے کی وجہ سے ذمہ داری بھی کم ہوتی جائے گی. حقیقی بھائی کی بات الگ ہے، حقیقی بہن کی بات الگ ہے. اب دور کے رشتے کے فلاں ہیں، ہاں بھائی دور کے جانا چاہیے. اس کے علاوہ عام آدمیوں کو بھی کسی مسلمان کے لیے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں کسی میں 5 بتائے گئے، کسی میں 6 بتائے گئے. حقوق حق ہے، اس نے آپ کے ساتھ مسلمانی کا جو رشتہ رکھا ہے اس بنیاد پر ایک دوسرے کے اوپر حق ہے. ایک حق یہ سلام کرے تو جواب دے، سلام کرے تو جواب دینا حق ہے، نہیں دیے تو گناہ گر. دوسرا چھینک آئے تو جواب دے، حق ہے. چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا اور سننے والا یرحمک اللہ کہے گا، حق ہے اس کا. نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اسی طرح جیسے میں نے کہا اگر وہ دعوت دے تو رشتہ ہے، رشتہ نبھانے کے لیے جانا پڑے گا اس کا. اسی طرح بیمار ہو جائے اس کی فکر کر کے اس کی تیمارداری کرنا، ضرورت مند ہے اس کی مدد کرنا. انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا، یہ حقوق ہیں ہر رشتہ دار. اب جو جتنا قریب ہوگا اس کا اتنا زیادہ بڑا حق ہوگا. یہ ہو گیا. اس کے علاوہ مالی طور پر آپ ان کی خدمت کرتے رہیں تو حق لفظ ایک ہے، اس کو اگر کھولیں گے تو بہت اس کی تفصیل
آئے گی. اس بارے میں ایک طرف ہماری مزاج کا دخل رہتا، نہیں بھائی میں ان سے نہیں ملتا، نہیں بھائی انہوں نے ایسا کر دیے. آپ کی مزاج اللہ کے حکم سے بڑی نہیں ہے. اللہ کا حکم بڑا ہے. اگر کبھی خدا نخواستہ آپ کو ان سے تکلیف پہنچی تو آپ اس کو سائڈ میں رکھیے، تعلقات رکھیے. اب ہم سنتے ہیں موجودہ معاشرے میں کئی وقت ایسا ہوتا ہے بھائیوں میں جھگڑا ہے، بھائی کے گھر میں خوشی ہے، سب آئے ایک صاحب نہیں آئے، کسی کا انتقال ہوا سب آئے انہوں نہیں آئے. کیوں بھائی؟ ارے سگے لوگ ہیں. تو یہ سب باتیں کونے میں. اللہ کا حکم بڑا ہے، رسول کا حکم بڑا ہے. اب یہی سوچنا کہ بھائی میں اللہ کے واسطے جا رہا ہوں. اللہ چاہتا ہے کہ باؤنڈنگ رہے، آپس میں رشتے قائم رہیں. تکلیف پہنچتی تو جسے تکلیف پہنچے، مثال کے طور پر کوئی صاحب ہیں، انہوں نے بولے کہ نہیں بھائی تو اچھا ہے ہمارا، ہماری بھاوت بہت خراب ہے. بہت سارے کو ملو، بھائی سے ملو، بھائی سے تو ملو، بہن سے ملو. بہن اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے بہن سے خالی سلام کلام کرو، بہن کا تو خیال کرو. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں رہتی. بعض رشتہ مانگے تھے نہیں دیے، جاؤ تمہارا ہمارا رشتہ ختم. وہ جائیداد میں حصہ نہیں دیے، وہ پیسے نہیں دیے، یہ پیسے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اللہ کے حکم کو ہم ٹال نہیں سکتے. حق تو ادا کرنا ہے. اور یہیں پر یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ اگر رشتہ داروں میں کسی کا حق بنتا ہے، جیسے ایک بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، تو اس بڑے بھائی کو اس گھر کی ذمہ داری دی گئی ہے، والدہ یا والد گزر گئے، تو اس کا کام یہ ہے کہ والد والدہ کی وراثت میں جو کچھ ہے اس کو اللہ رسول کے حکم کے مطابق برابر بہنوں کو جو دینا ہے دے، بھائیوں کو دینا ہے دے. اگر اس میں کمی زیادتی کرتا ہے تو کتنے دن چلیں گا مال اس کا؟ وہ کتنے دن چلیں گا صاحب؟ ایک صاحب چھوٹی سی ایک حکایت سنائے. ایک باپ کے گھر میں دو بیٹے تھے، وہ دونوں بیٹوں میں جھگڑا ہو رہا. میرے کو زمین اتنی ہونا، میرے کو یہ ہونا، میرے کو جھگڑا ہو رہا. تو بابا جو ہے دیکھے مسکرائے، مسکرا کے بولے ادھر آؤ، ایک زبردست چیز بتاتا ہوں آپ کو. لے کے گئے. کہاں گئے؟ بیچ جنگل میں پہنچے. جنگل میں جگہ وہاں جا کے ایک ایسی بڑی حویلی ہے، بہترین حویلی ہے. اس حویلی میں جا کے بولے دیکھو یہ ہمارا آبائی گھر ہے، اس گھر کے لیے میں جب میرے باپ کا ندھن ہوا تو میرا ایک بھائی تھا، تم کو اب تک نہیں معلوم. میرا ایک بھائی تھا، اس سے میں لڑ کے یہ سب لے لیا. میں یہ سب لے لینے کے بعد انہیں بولا جب اس کا یہاں کچھ ہے ہی نہیں تو یہاں سے نکل کے انہیں دوسرے ملک میں شفٹ ہو گیا. میں اس وقت لڑ کے یہ حویلی لیا تھا. وہ حویلی کہاں ہے آج؟ کھنڈر بنا ہوا ہے. پیسے دولت کے چکر میں کھنڈر تو لے لیا، وہ کھنڈر میں کوئی رہ نہیں رہے، لیکن اس کھنڈر کی چکر میں، پیسے دولت کے چکر میں اپنا بھائی کھو دیا. بولا بھائی کھو دیا. یہ ایک عام دنیاوی بات ہے. جہاں اللہ کا حکم ہے بھائی بڑا ہوتا، پیسہ دولت کوئی چیز مانے نہیں رکھتی. بھائی بڑا ہوتا، بہن بڑی ہوتی، بہن کی اہمیت ہوتی، بھائی رشتے کی اہمیت ہوتی. تو یہ جو لوگ تقاریب میں یا خوشی کے موقع پر یا غم کے موقع پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتوں سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جاتے ہیں. میں نہیں آتا، میں نہیں دیکھتا، خالی تھوڑا پیسے کا مسئلہ رہتا ہوں، زمین کھا گئے، جان دو چھوڑو. کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ ایک واقعہ ایسا بھی ہے کہ ایک مقام پر ایک گھر کی تقسیم ہو رہی تھی. اس گھر میں بہن بھی ہے، بھائی بھی ہے. بہن بھائی کے درمیان کسی بات پر تکرار ہو رہی ہے تو بھائی بولا نہیں میں یہ تو اتنا لے لوں گا، اسے چھوڑ کے آپ جو کرنا ہے اپنا کر لو. تو اس وقت بہن کو خاندان والوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا بہن بھائی تمہارا حق مار لے رہا، ایسا کرو کہ
کیس کرو اس کے خلاف، پولیس کیس کرو. تو بہن نے کہا کہ نہیں میں کیس نہیں کرتی. ارے تمہارا حق ہے. تو بہن نے ایک جملہ کہا. بہن نے کہا لوگوں کے زمینوں پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیر لوگ قبضہ کر لیتے ہیں. میرے بھائی کو جاری تو کیا کروں گے، جان دو. بولے بھائی ہے نا میرا، بھائی کے خلاف میں کیس نہیں کرتی. پھر تمہارے پاس بچے ہیں، سب ہے یہ. تو بولے میرے بچوں کا اللہ محافظ ہے، اس کے اندر ہی میرا سب ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اتنا دیں گا میرے کو، میرے ہر بچے کا اگر ذاتی کر رہے گا. بولے یہ جملہ بولے. اور یہ خالی کہانی واقعہ نہیں ہے، آج ویسی چھے. آج ویسی چھے. خالی یہ بولے کہ نہیں میں اپنے بھائی سے رشتہ نہیں توڑتی، بھائی سے محبت کرتی ہوں، بھائی آخری سانس تک نہیں توڑے رشتہ. تو بھائی یہ 2 دن کی دنیا کے واسطے مال دولت گھر جائیداد اس کے واسطے رشتے توڑ لینے. رشتے نہیں توڑنا. رشتہ توڑنا اللہ کو بہت سخت ناپسند ہے، بہت سخت ناپسند ہے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اللہ رسول کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال دینے والا اللہ ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں انہیں دے رہا، اتنا دیر سے ختم ہو جاتا صاحب. کتنا سال چلتا، سال 2 سال 3 سال، اس کے بعد وہ تو ختم ہو گیا. مگر رشتہ باقی رہتا، محبت باقی رہتی. اللہ اس کو قائم رکھے. آگے چلتے ہیں صاحب. والمسکین، غریبوں کی مدد کرو. وابن السبیل، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ایک بندہ کسی دوسرے مقام سے یہاں آتا، انہیں اپنی جگہ مال والا ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد اس کی حالت اچانک کچھ اس کا مال چوری ہو گیا. اب اس کے پاس آج تو خیر ہمارے پاس سہولتیں ہیں کہ فون کے ذریعے ہم گوگل پے وہ پے یہ پے میں پیسے منگا لے سکتے ہیں، لیکن پہلے تو ایسا تھا نہیں. تو اگر کوئی بندہ اپنے مقام پہ تو امیر ہے لیکن یہاں آ کے انہیں کسی طرح پریشان ہے تو اس مسافر کی مدد کرنا بھی ہم پر لازم ہے. اب بعض اوقات بعض لوگ ڈپلیکیٹ باتیں بھی کر کے آ کے کوشش کرتے کہ مسجدوں میں عام تو میں مسافر ہوں صاحب، وہاں سے آیا یہاں سے آیا پیسے تحقیق کر لیجئے. اور اس کے ہاتھ سے ایک طریقہ یہ بھی ہے، نہیں خالی میرے کو اتنے پیسے چاہیے صاحب، میرے کو 300 روپے دے دو، میرے وطن کو جانے کا پیسے تھا. تو اب یہ خود میرے پاس بھی آتے کئی لوگ ایسے. تو میں کیا کرتا ہوں، ان کے ہاتھ کو پیسے نہیں تھا، ان کے ہاتھ کو پیسے نہیں تھا. کوئی بندے کو لے میں آئے پیسے لو، 300 نے 500 لے جاؤ، ان کے ساتھ جاؤ، جا کے ان کو ٹکٹ دلاؤ. اگر انہیں جنیون ہے صحیح ہے تو جا کے ٹکٹ لیتا چلے آتا. نہیں تو کیا کرتے رستے میں، بھائی تم کہاں آتے ہیں، میں لے لیتا ہوں سب کچھ چیک کرو. تو آپ چیک کر لیجئے، مگر مدد کرنے سے ہاتھ مت روکی. البتہ مدد کرنے کے سلسلے میں جو اصول ہمیں پیش نظر رکھنا ہے وہ آگے آ رہا ہے. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. ہاں لیکن اس کے اندر کسی کی آپ مدد کر رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں حد اعتدال سے آگے مت بڑھیے. کسی کو بھول دے رہے ہیں، آپ خود پریشان ہو جا رہے ہیں، اتنا دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہی نہیں رہا، یہ نادانی ہے. اور خیر جہاں کام کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں تو تھوڑا بہت دینا بات الگ ہے، لیکن جو ہم اپنے مال کو غلط جگہ بیکار میں خرچ کرتے ہیں اس کی مذمت آئی ہے یہاں قرآن میں، کنڈیم کیا جا رہا اس کو. کیا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. اور دیکھو پیسے کو بیکار میں خرچ مت کرو، پیسہ دولت مال بیکار میں خرچ مت کرو. آگے فرما رہے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اور بے شک پیسے کو بیکار خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہے، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. قرآن ہے یہ، کہیں کی کہانی نہیں ہے، قرآن ہے. اور وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اور شیطان اپنے رب کا انکاری منکر ہو گیا تھا. تو جیسے شیطان کے بھائی کہہ کر روکا جا رہا ہے تو شیطانی صفات سے بھی. اب دیکھیے مال آپ کو یا مجھے یا کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی دیا گیا ہے تو یہ بات ہم کو یاد رہے کہ مال ہمارا اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے.
ارے میرا ایسا میں ہی کمایا. ارے رہنے دو، مال کے کوئی مالک نہیں ہوتے. مال یہ عربی ورڈ ہے. مال عربی ورڈ ہے. اس کے میننگ ہے انہیں ٹکتے ہی نہیں کہیں، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں پھرتے رہتا انہیں، لوگاں بدلتے رہتے خالی. تو یہ مال کے خرچ کرنے کے سلسلے میں آپ کا نے امانتاً رکھا گیا ہے. آپ اپنی جتنی ضرورتیں خرچ کیجئے، باقی اللہ کے بندوں پہ خرچ کیجئے. اگر کوئی خود مال کما جماؤ گا، کیا کرتا؟ کتنا کر لینے کے بعد بھی جب وہ جائے گا تو کفن کو تو کوئی جیب نہیں ہے. اگر امانت داری سے وہ مال کمایا گیا ہے تو وہ دوسروں کے لیے فائدے کا سبب بنے گا. لیکن اگر لوٹ مار کے ذریعے کمایا گیا ہے تو بعد میں اسی پیسے کی خاطر اولاد میں لڑائی ہوتی، جھگڑے ہوتے. تو مال کو خرچ کرنے کے سلسلے میں، کمانے کے سلسلے میں جو اسلامی انسٹرکشنز ہیں اس کو فالو کرنا ضروری ہے. تو یہاں کہا بیکار میں خرچ مت کیجیے. اب بیکار میں خرچ کرنا کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے حیدرآباد میں بہت سے ایسے نظائر ہیں بیکار میں چلیے کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اسراف جس کو بولتے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ اسراف کا ہی ایک دوسرا نام یہ ہے. شادی ہو رہی، پیسے ایسا لٹا رہے ہیں. ارے وہی پیسے کسی غریب کے لیے دے دو. ٹھیک ہے آپ کی شادی کر رہے ہیں، آپ شادی کے لیے کپڑے بنا لیے، شادی کے لیے کھانا کھلانے کا، ٹھیک ہے اس حد تک تو ٹھیک ہے. ضائع مت کیجیے، کھانا ضائع مت کیجیے، پیسہ ضائع مت کیجیے، کیونکہ یہ پیسے کی پوچھ ہوگی آپ کو. جو ایک ایک پیسہ آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو دیکھ کے خرچ کیجیے. نہ تو کنجوسی، اب آگے آ رہا ہے، کنجوسی بھی اچھی نہیں ہے، اور حد سے زیادہ جہاں ضرورت نہیں ہے وہ خرچ کر دینا بھی. ویسا خرچ کرنے والوں کو مبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ لوگ شیاطین کے بھائی ہیں بول رہے اللہ تعالیٰ. وہ لوگ جو بیکار میں مال خرچ کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہے جتنی ضرورت ہے. اب جیسے کسی کو کوئی چیز خریدنی ہے، ٹھیک ہے بھائی اتنی ہے لے لیے، لیکن اس سے اب آپ بہت زیادہ پیسے دے کے غیر ضروری اپنی شان بگاڑنے کے واسطے کر رہے ہیں. اور اس میں کیا ہوتا ہے کبھی کبھی انسان ضرورت سے زیادہ خرچ کر کے شان بگانے کے چکر میں اپنے حالات خود اپنے ہاتھوں سے خراب کر لیتا. اس لیے شادی کا موقع ہو یا کوئی موقع ہو، پیسے کو ضرورت. اچھا یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ مال کمانے کے لیے ہر بندہ پابند ہے، کمانا ضروری ہے اس کو. لیکن مال کے کمانے کی چکر میں اللہ رسول کو، دین شریعت کو، احکامات اسلام کو فراموش کر دینا اور لگ جانا اسی میں، یہ غلط ہے. کیونکہ مال ہی سب کچھ نہیں ہے، مال ہی سب کچھ نہیں ہے. مگر اس کا دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ ارے بھائی میں کیا ضرورت ہے کمانے کی، بھائی ہے نا بہن ہے نا، یہ بھی گڑبڑ ہے. مال ہی سب کچھ نہیں ہے، مگر مال بالکل کچھ بھی نہیں، ایسا بھی نہیں. مال کچھ ہے، مال کی کچھ ویلیو ہے. اسی لیے تو زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے. ہمارے دین کے اندر کمانے کا تعلق بتایا گیا کہ جو کمانے والا ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے. الکاسب حبیب اللہ کہا گیا. تو صاحب ضروریات کی تکمیل کے لیے ہم کو مال ضروری ہے، لیکن مال میں کھو نہ جائیں اور مال کو بالکل چھوڑ کر بیٹھ کے دوسروں کے سامنے ہاتھ پسارنا، جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. ہر چورستے پہ، ہر سگنل پہ آپ کو جاتے ہی دیکھیں گے بہت سارے لوگ جو بناوٹی فقیر بن گئے ہیں. وہ سے ضرورت مند کو ضرورت پوری کرنا اچھی چیز ہے، اور جو ضرورت مند نہیں ہے وہ اگر بھیک مانگ رہا ہے تو اس کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ جو بندہ بھیک مانگتا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے تو اس کا حال قیامت کی دن ایسا ہوگا کہ جب قیامت میں اٹھایا جائے گا تو اس کے چہرے پہ گوشت نہیں رہیں گا. بولے لوگ پوچھیں گے بھئی یہ کیا بات ہے، اس کے چہرے پہ گوشت کیوں نہیں ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ بندہ دنیا میں ضرورت نہیں تھی پھر بھی منگ کے کھاتا تھا. تو اس کے چہرے سے ظاہر ہو جائے گا کہ یہ غیر ضروری مانگتا تھا. تو صاحب نہ
مانگنا اچھا ہے نہ اسراف کرنا اچھا ہے. مال کے لیے جو درمیانی راستہ ہے، صحیح جگہ خرچ کیجئے. ایک واقعہ سنیں ہم مشہور، کہتے ہیں سب بزرگوں سے سنیں ہم مال کے بارے میں، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کیجئے، غیر ضروری. ہمارے نظام، 7ویں نظام عثمان علی خان کے بارے میں ہمارے استاد محترم یہ واقعہ سنائے تھے. دلی میں حکومت ختم ہو گئی تھی، یہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی. تو ایک مرتبہ دلی والے بولے بھائی وہاں پہ تو انگریزوں حکومت کر رہے ہیں، انگریزوں کا زور ہے، اللہ کیا پیسے دیں گے. چلو حیدرآباد دکن میں ایک بادشاہ ہے مسلمانوں کا، عثمان علی خان، اس سے کچھ پیسے لا لے کے وہ دلی کی جو جامع مسجد ہے اس کی کچھ چھت ٹپک رہی تھی، کہتے اس کے بارے میں جو ہے وہاں سے کچھ مدد لے کے آئیں گے. مدد بول تو اب ظاہر سی بات ہے 100 سے تو ہزاروں سے ہونا ہے پیسے. تو بادشاہ سے ملنے گئے تو بادشاہ کے پاس ایک کوئی خادم کو بادشاہ بلا کے تھے، لے میاں یہ چونی لے جا کے میرے راستے ایک بلینکٹ لا، سردی بہت ہو رہی، میری بلینکٹ پرانی ہو گئی، بلا کے ان کو سامنے چھوڑائے. تو نے کہا جا کے آ کے بولا صاحب مہنگائی بڑھ گئی، 4 آنے میں بلینکٹ نہیں آ رہی. تو بادشاہ کیا کرا، ایسا مہنگائی بہت ہوگی، جان دے لالے یہ سردی کا موسم پرانی بلینکٹ میں نکال لیں گے بول کے بولا. کون ہے یہ؟ آپ کو یاد ہوگا یا نہیں معلوم. میں تو دیکھا ہوں کہ خلوت پیلیس میں اب تو اس کو سجا کے رکھے ہیں. شروع میں کیا کر رہے تھے، عثمان علی خان کے استعمال کے چینا رکھے تھے وہاں. دیکھ کے میں بھی حیران ہو گیا، بادشاہ ایسا تھا کیا بول. وہ لوگ جو مدد طلب کرنے کے لیے آئے ان کے سامنے یہ ہو رہا تھا، بولے اتنا کنجوس یہ بادشاہ ہمارے کیا پیسے دیں گا، ہمارے کو وہاں مسجد کی چھت ڈالنے کے واسطے ایک طرف کی چھت کمزور پڑ گئی ہے، وہ ڈالنے کے لیے تو ہمارے کو ہزاروں چاہیے، ان کی آدھی سرکار دل میں سوچ لے رہے ہیں. اس کے بعد ہاں کیسے آنا ہوا اپنا، تو سرکار ایسا وہاں پہ جو ہے دلی کی جامع مسجد کی چھت ٹپک رہی ہے، تو ہم کو جو ہے پیسوں کی کتنی ضرورت ہے. تو بولے اتنی ضرورت ہے. اچھا کیا ہوتا اس میں، تو ہم اس کو جاکواں برابر داغا دوزی کر لے سکتے. بولے اتنے 1000 کی ضرورت ہے. تو بڑے میاں کی سوچ دیکھو آپ، عثمان علی خان سے منصوبے واقع ہے. بولے اچھا ادھر کا تو ہے، اور اس کے بازو کی ادھر کی چھت کا کیا حال ہے. تو بولے ابھی چلتی ہے 2 سال چلتی ہے ابھی، اس کے بعد دیکھیں گے. بولے تو نے بولے 2 سال کے بعد کس کی حالت کیا رہتے ہیں معلوم، دونوں طرف کے چھتوں کو درست کرنے کے لیے ڈبل رقم سینکشن کرے ہوں. پوچھ لیا کوئی بندہ، ارے کیا صاحب آپ چونی کے اندر بلینکٹ لے کے وہ کنجوسی دکھا رہے تھے اور یہاں دے رہے ہیں. بولے میاں جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ کرنا بیوقوفی ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں ہاتھ روکنا یہ بھی بیوقوفی ہے. بولا اتنے پیسے دیا کرتے ہیں. تو چنانچہ جامع مسجد دلی کے دائیں بازو کی 2 چھتوں کو اس زمانے میں صحیح کیا، آج تک صحیح چل رہے ہوں. اس وقت اتنے 1000 روپے دیا انہیں یہاں سے بادشاہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کیجئے. کھانا کھلانا اچھی بات ہے، کسی کی مدد کرنا اچھی بات ہے، خالی مذاق ایسا پیسے اڑا رہے لوگ. لاک ڈاؤن کے درمیان میں آئی تھی ایک کلپ، یہاں کے چانچڑ کے بچے تھے جا کے وہاں کہاں پہ گلزار ہاؤس کے بعد پیسے اڑا رہے ہیں. پوچھیں گے آپ سے، آپ پیسے کو سمجھ کے خرچ کیے، جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کیجئے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ مت کیجئے، احتیاط سے خرچ کیجئے. اس کی الگ الگ یعنی پیسے کے خرچ کرنے کی الگ الگ لیولز ہیں. ایک کو کہتے ہیں کنجوسی. کس کو کہتے ہیں کنجوسی؟ جہاں ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہیں کر رہے. بیمار ہو گئے صاحب، جاؤ بھائی دوا کو نکھو، ارے کئی کو نکھو. اب وہ دوا خانے کو جا کے میڈیکل شاپ سے دوا لا لی جا کے، اس میں اور بیمار پڑ گئے، کنجوسی میں اور پریشان ہو گئے. ضرورت ہے تو جگہ خرچ کرنا، جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرنا، نہیں کرے تو کنجوسی ہے. چلیے اس کے بعد ضرورت ہے خرچ کر رہے ہیں لیکن دیکھ دیکھ کے خرچ کر رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں کفایت شعاری، اعتدال.
جہاں ضرورت ہے 100 روپے خرچہ کرنے کی، آپ دل کھول کے 2000 روپے دیں گے، خامخواہ کی بات ہے، اسراف ہے یہ. تو اسراف غلط، کنجوسی غلط، بیچ کا ماڈریٹ جو طریقہ ہے وہ درست ہے. جہاں جتنی ضرورت ہے اتنی دیجئے، باقی رکھیے. کسی خبر آج کل میں یہ دیکھ رہا ہوں نوجوان بچوں میں، خاص طور سے میرے ملنے جلنے والوں بھی بہت سے بچے ہیں، ان لوگوں سے پوچھے میاں کیا کریں، باہر ہوں صاحب، کتنے سال تھے، کچھ سیونگ بھی نہیں صاحب، آرا ختم ہو جانا. نہ نہیں ہے یہ کفایت شعری، پسنداز، یہ سب چیزیں سیکھنا ضروری ہے. نہیں بس بیویاں بچے خالی وہاں سے آ کے چکرا ختم پیسے. نہیں 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 نہیں، دیکھ کے خرچ کرنا، جتنی ضرورت تب تک خرچ کرنا، باقی اٹھا کے رکھنا. گھر کا آدمی جو گھر چلانے والا ہے مصیبت اس کو جاتی. گھر والے تو بولتے یہ ہونا یہ ہونا یہ ہونا. اب ہمارے زمانے میں ہم دیکھتے تھے بچپن میں سال میں 1-2 جوڑے بنے تو بہت ہوا. اب نئی پارٹی تو نیا جوڑا ہونا بولے لوگ، یہ اچھا ہے نہیں اور ہونا، وہ بھی ہونا یہ بھی ہونا. سارا زور کس کے اوپر؟ جو بیچارے کمانا والا ہے اس کے اوپر ساری مصیبت پڑ رہی. اور بچے جو ہے درخت ہمارے کالج میں، کئی کالجز میں دیکھتے ہیں محنت کر کے لا کے ماں باپ پیسے دے رہے ہیں، بچوں کو فکر ہی نہیں ہے، پڑھنے کی فکر ہی نہیں ہے. تو وہی جو پیسہ لگ رہا آپ کا وہ پیسہ کام میں ہونا، نہیں تو آپ نہیں پڑھنا ہے جاؤ کام کر لو کچھ. تبھی کہنے کا مطلب یہ کہ مال اور دولت سب کچھ نہیں ہے، مگر مال کچھ تو ہے جس کو اہمیت کے ساتھ خرچ کر کے اٹھا کے رکھے. بعد میں حالات ناسازگار کبھی بھی کچھ بھی ہو جا سکتے، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے. بہرحال یہ باتیں نوجوان بچوں کو سمجھ میں نہیں آتے. آج کل ہم کیا کر رہے ہیں، گڑ 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 بلیئرڈز، صرف ایسا. ایک صاحب پان کھاتے ہیں، روز کے پان کے ان کے 100 روپے خرچہ ہوتے. 100 روپے سے اب آپ لگا لیجئے 3000 روپے تو پان میں چلے رہیں گے. فائدہ اس کا؟ چلیے سادہ پان کا بات الگ ہے، وہ کھا کے کینسر پیدا کر رہے ہیں. کوئی صاحب کو کچھ اور شوق ہے، کوئی صاحب کو کوئی اور شوق ہے. تو یہ پیسوں کو روکیے، صحیح جگہ لگائیے. آپ کو پیسے ملے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ جو جی میں خرچ کر کے ختم کر دیں. صحیح جگہ دیجئے. اچھا صحیح جگہ دینے کی بات ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس پیسے تھے. ایک بندہ بہت ضرورت مند تھا، تو حضرت اس کو بولے میاں تم بہت ضرورت دکھ رہی، تمہارے خاندان والے، چلو لو 1-2 ہزار روپے دے دیے اس کو. وہیں پر ایک بندہ یہودی تھا، کہتے ہیں انہیں بولا ارے آپ کے رسول تو جو ہے بولے کہ پیسے دیکھ دیکھ کے خرچ کرو، بولے آپ تو یہ اسراف کر رہے ہیں، بولے آپ اسراف کر رہے ہیں. اور اس نے عربی میں ایک جملہ کہا، لا خیر فی الاسراف، لا خیر فی الاسراف، اسراف کے کاموں میں کوئی بھلائی نہیں ہے. تو حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا لا اسراف فی الخیر، خیر کے کاموں میں اسراف نہیں ہوتا، بولے بھلائی کے کاموں میں اسراف نہیں ہوتا. تم اسراف جو بولے بیکار خرچ نہیں کر رہا، میں ضرورت پوری کر رہا ہوں اس کی. اس نے کہا کہ لا خیر فی الاسراف، حضرت نے فرمایا لا اسراف فی الخیر، خیر کے کاموں میں کوئی اسراف نہیں ہوتا. بولے اچھی جگہ صحیح جگہ خرچ کیجئے، دعا بھی ملتی، اور وہ خرچہ کرنے سے پھر پلٹ کے ریوارڈ آتا بھی. اور اللہ کے حبیب کا وہ ارشاد بھی یاد رکھیے، بندہ جب صدقہ کرتا ہے، نیکی کے لیے خرچ کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس مال کو جب وہ دے دیں گا تو انہیں بولیں گا کہ بھائی میں مال دے دیا، میرے پاس 100 روپے تھے، میں 10 روپے دے دیا، میرا مال کم ہو گیا، 90 روپے رہ گئے. حضور فرما رہی ہیں جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا وہ مال کم نہیں ہوتا. ارے کیسا نہیں ہوتا؟ 100 کے 90 ہو گئے، آپ کو دکھ رہا یہ 90 ہو گئے. حضور قسم کھا کے فرما رہے ہیں ایک حدیث پاک میں، صدقہ دینے والے کا مال کم نہیں ہوتا. ادھر سے 10 جاتے، پیچھے سے پلٹ کے اللہ تعالیٰ کئی ذرائع سے اس کو غیب سے امتیاز فرما دیتا ہے. بالکل آپ کر کے دیکھیے. ایک اللہ والے کے پاس ایک شخص آ کے بولا حضرت میری تنخواہ جو ہے بہت کم ہے اور خالی 10-15 دن کے اندر ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد باقی 15 دن قرضے لے کے چلا دوں. تو بولے ٹھیک ہے میاں، آئندہ مہینہ جب تمہیں کو تنخواہ ملیں گی تم کچھ بھی خرچ کرے بغیر میرے پاس آنا. بولے آ گئے، لے حضرت، بولے اتنی تنخواہ، اچھا اس میں سے اتنے پیسے نکال دو. بولے کیا کرنا ہے؟
اتنے پیسے لیا کے فلاں 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 قریب. ارے حضرت وہ پیسے بس نہیں ہو رہے میرے کو, وہ پیسے میرے بس نہیں ہو رہے ہیں, ابھی یہ پیسے نکال کے آپ دے رہے ہیں, وہ دیکھو تم دیکھو. تو وہ جو پیسے اس میں سے نکال کے انہوں غریبوں کو دے دیے. اب بولے جاؤ. بعد میں آ کے بولا حضرت وہ پیسے ادھر دینے سے اللہ نے ایسا انتظام کرا, غیب سے آئے, یہ مہینے میں کو قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑی گئی تھی. یہ حق ہے, پکی بات ہے, یہ اس میں آپ پکی بات ہے, آپ کر کے دیکھو. لیکن وہ کرنے کے بارے میں بھی ایسا طرز عمل اختیار کرنا ہے جس میں ہمارے پاس بھی کچھ رہے. پورا اٹھا کے دے رہے, غلط. حضور کی بارگاہ میں اطلاع ملی کہ فلاں صحابی بیمار ہیں, سرکار تشریف لے گئے, جا کے دیکھے تو بیمار ہیں. حضرت سعد کا واقعہ شاید. عرض کی سرکار میں چاہتا ہوں کہ میرے اتنے کھجور کے باغات ہیں, ان باغات کو سب میں مسلمانوں کے لیے وقف کر دینا چاہتا ہوں. سرکار فرما رہے نہیں. کیوں حضور؟ نہیں, کچھ کم کرو اس میں سے. اچھا سرکار میں اتنے کر دیتا ہوں, باقی رکھ لیتا ہوں. نہیں اور کم کرو. تو حضور میں اللہ کی راہ میں دینا چاہ رہا ہوں, آپ راضی نہیں ہیں میرے سے. تو فرمائے دیکھو تمہاری بچیاں ہیں, تمہارے بچے ہیں, اگر تم پورے کا پورا اس طرح دے دو گے تو کیا تمہارے جانے کے بعد تمہاری اولاد بھیک مانگیں گی؟ دیکھ رہے ہیں آپ, ادھر سے یہ بھی سکھا رہے ہیں, ادھر سے یہ بھی سکھا رہے ہیں سرکار. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان معاملات میں بہت سوچ سمجھ کے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے, ہم سنیں امریکہ میں ایسا بھی سسٹم ہے کہ ایک بڑا گھر ہے, اس کا مالک ہے, انہیں مالک اپنی ول لکھ دیتا, وصیت کس کے نام پہ, یہ پورا گھر میں میرے کتے کے نام پہ لکھ مر جاتا ہوں, کتوں کے نام پہ مرتا ہوں, دے دیتا. اسلام میں ایسا سسٹم ہے, نہیں کر سکتے صاحب. اسلام میں آپ ایسا نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ وصیت کرنا جو ہوتا نا, وصیت کسی ایسے آدمی کے لیے کر سکتے آپ جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے, یعنی جس کو حصہ نہیں ملنے والا ہے, اسی کے لیے وصیت کر سکتے آپ. آپ بولیں گے رستہ چلنے والے کے ساتھ بھائی میرا پورا گھر تیرے نام پہ کر دیا, پورا گھر کرے تو نہیں ہوتا. وہ اس میں سے 1/4 جاتا خالی, باقی پوری اس کی اولاد میں ہی تقسیم ہونا. یہ اللہ کا قانون ہے. تو یہ سب چیزیں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں, ایک طرف ہم کو کمانے کی فکر بھی ہونا, پھر اس کی کمائی کے بعد صحیح جگہ درست جگہ خرچ کرنا. کھانا کھلانا اچھی بات ہے, پیٹ بھرنا اچھی بات ہے, لیکن خود اپنی ضروریات کا خیال رکھنا, اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھنا اور رشتہ داروں کا حق دینا, یہ سب کچھ دین اسلام کے احکام سنتے نہیں لوگ, سیکھتے نہیں, وہ لوگوں سے مشورہ نہیں کرتے اور پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنی جب بھی کبھی کوئی اہم منزل آئے, آپ سے عرض کر رہا ہوں میں, خدا کے لیے مشورہ کریے. خرچ کرنے سے پہلے مشورہ کیجئے, خریدنے سے پہلے مشورے میں برکت ہے, مشورہ کیجئے. میں یہ نہیں عرض کر رہا ہوں کہ مجھ سے ہی کیجئے, کسی نہ کسی سے مشورہ کریے. 4 لوگوں سے مشورے کے بعد آپ کو صحیح چیز سامنے. اب آپ کو معلوم ہے, حال ہی میں پچھلے کچھ سالوں میں حیدرآباد کے کئی لوگوں کے سووں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں روپے چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ کیا کر رہے ہیں؟ آن لائن بزنس کر رہا ہوں. کیا ہوتا وہ آن لائن بزنس کیا؟ ارے میاں وہ سب بیکار ہے. انہیں وہ کیا کر رہا کہ وہ کمپنی والا لے کر دے رہا بھائی, ارے دے رہا, مہینے کو اتنے دے رہا, 1 سال تک دیا. دیکھو اس کے بعد جو غائب ہوا برخاست. کئی لوگ اپنے بچیوں کے شادیوں کے پیسے رکھا دیے, گولو گئے غائب. وہ آن لائن. تو یہ ایسے چکروں میں پڑ کے راتوں رات لکھپتی بننے کے چکر میں اپنی محنت کی کمائی ستیہ ناش کر دینا, یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. اس لیے مالی معاملات میں غور و فکر کر کے, کوئی ایک بیچ میں شو روم کھل رہا تھا, وہ مال کھل رہا تھا, وہ مال کے کئی لوگ آتے ہیں, انہوں لا کے بھائی کا بھی لگاتے رہے, بہن کا بھی, ارے پیسے مل رہے, 1 سال ملتے, 1.5 سال ملتے, اس کے بعد گل. اپنے حیدرآباد میں کتنے ہوئے سے فرنزان, سعید ہوئی, الفلاح, وہ یہ حال میں نویرا گوڑ ہوا نا. تو یہ سب چیزیں کب مشورہ نہیں کر رہے ہیں. نہیں میں راتوں رات چپکے سے کروڑ پتی بن جاؤں گا, نہیں بن سکتے کوئی بھی راتوں رات چپکے سے. اللہ تعالیٰ اتنا دینا اتنا دیتا, اور اگر زیادہ کوشش کرے تو ہے سو بھی جاتا. حیدرآباد میں ہے نا مشہور,
ابا بھی گیا بوا بھی گیا، بیچ پینے کا چپا بھی گیا بولتے ہیں۔ اس لیے اپنے معاملات کو اکیلے ڈیل کرنے کے بجائے بڑوں سے مشورہ کرنا، کوئی بھی بڑے ہو، بڑوں سے مشورہ کرنا، کر کے قدم اٹھانا۔ اور مال کے سلسلے میں آپ کو ہم کو دونوں چیزوں سے بچایا گیا، روکا گیا، نہ اتنا زیادہ آگے کی آیت وہی آ رہی ہے، فرما رہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور تو اپنے ہاتھوں کو کنجوسوں کے جیسا گردن پہ مت باندھ لے، مطلب کچھ نہیں دیتا میں، کچھ ہے نہیں دینے کے لیے، دیتا ہی نہیں میں، ایسا مت کر۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور دوسری صورت یہ، اور ایک دم کھل کے سب کو دے دے کے خود پریشان مت ہو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اگر ایسا ہوگا تو پھر تو لوگ ملامت کرتے رہیں گے، تو بیٹھے رہیں گے ہوتا پورے پیسے دے دیا، پورے پیسے دے دیا۔ تو ہر چیز میں کرنا کیا ہے، ایک پرسنٹیج مقرر کر دینا۔ میں اکثر بولتا ہوں، لوگوں سے بولتا ہوں کہ بھائی اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ نکالو، لیکن وہ کچھ حصہ نکالنے کا طریقہ بتاتا ہوں آپ کو۔ کچھ حصہ نکالو بولے تو بھائی میں 1000 روپے نکالتا ہوں، میں آپ کو 1000 نہیں بولتا، میں آپ کو 10,000 نہیں بولتا، آپ کی آمدنی کتنی ہے اس آمدنی میں سے نکالو۔ میں بول دیا 1000 روپے، ایک بندے کی تنخواہ 10,000 ہے، 10,000 میں سے میں اگر بولا کہ بھائی تم 1000 دے دو، تو اس کے کتنے پرسنٹ چلے گئے؟ 10% چلے گئے۔ کسی کی تنخواہ 1 لاکھ ہے، انہیں 1000 نکالا تو تھوڑا ہی دکھ رہا۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے میاں بڑے لوگوں کا دینا اور کم آمدنی والوں کا دینا، دونوں کو تم پیسوں سے نہ کو لو۔ انہوں بھی 500 دیے، انہوں بھی 500 دیے، کہا رہو تم بھی 500 دیے، تم بھی 500 دیے، نہیں، جس کی تنخواہ 5000 ہے انہیں 500 دے رہا تو یہ زیادہ دے رہا انہیں، جس کی تنخواہ 50,000 ہے انہیں 500 دے رہا کم دے رہا انہیں۔ مطلب یہ کہ اس سے پرسنٹیج نکالیے آپ تو پتا چلے گا، کوئی بندہ 1 روپیہ بھی دے رہا، انہیں کمائے 2 روپے اس دن، 1 روپے دے رہا تو 50% دے دیا اللہ کی راہ میں۔ میں دیکھا صاحب مغل پورے کی جو جامع مسجد یہاں پہ ڈنکا ہے، اس کی تعمیر ہو رہی تھی تو کوئی باہر کا عرب نہیں دیا پیسہ، رکشہ چلانے والے جاتے جاتے، آٹو والے جاتے آتے اس میں پیسے ڈال کے جاتے تھے۔ انہیں کما رہا کتنا ہوں گا، ڈال رہا کتنا ہوں گا، اور جمانے والے جما رہے ہیں، لیکن دینے والا اس اتنے سے 10 روپے دے رہا۔ آپ بولیں گے کیا ہے 10 روپے سے کیا مسجد بنتی؟ نہیں 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 نہیں، انہیں 100 کما کے 10 روپے دے رہا، بڑا ڈونیشن ہے، وہ بہت بڑا ڈونیشن ہے، سمجھیے بات کو۔ تو اس طرح ہم بھی خرچ کرنے کے لیے اپنی آمدنی میں سے کچھ ایک پرسنٹیج مقرر کر دیجیے، اتنے 1000 نہیں، آپ کی آمدنی کتنی ہے اس کے حساب سے 1% 2% رکھیے، اللہ کی راہ میں دیجیے۔ مگر سب دے دے کے بیٹھنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ حضرت صدیق اکبر کا معاملہ الگ تھا، وہ صدیق اکبر تھے، وہ حضور کی توجہ تھی، وہ معاملہ الگ ہے۔ آپ بولیں گے نہیں صاحب جیسا صدیق اکبر کرے تھے ویسا پورا دے دوں گا اللہ کی راہ میں، بولے تو وہ ایمان بہت بڑا ہونا پڑتا اس کے ہاتھ سے۔ حضرت عمر فاروق آدھا دیے تھے، سرکار بھی دوسرے ایک صحابی کو آدھا دینے سے بھی روک دیے۔ تو ہر ایک کی الگ الگ صلاحیت اور الگ الگ سطح ہوتی، اس کے حساب سے بات ہوتی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اچھا ایک آیت بیچ میں اور رہ گئی، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ، بات ختم کر رہے ہیں ہم۔ ہماری اسلامی تعلیمات گراؤنڈ ریالٹی سے قریب ہیں صاحب، ہوا میں نہیں ہے سب۔ اگر یہ چیزوں پہ اگر ہم غور فکر کریں نا، ہماری زندگی کے اندر سکون رہتا، ہماری زندگی میں معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی۔ ہم خالی جو ہے دین کو نماز پڑھنے کی حد تک رکھ لیے، جمعہ آنا پڑھنا چاہو بھائی دیندار ہوں، نہیں 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 نہیں، اپنی زندگی کے معاملات کو آپ دین کے حساب سے کرو، سکون، دل کا سکون رہے گا، دماغ کا سکون رہے گا۔ یہاں کیا فرمانے اللہ تعالیٰ حق ادا کرنے کی بات آئے تو پیچھے آیا والدین کے بارے میں، اس کے بعد آیا اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، تو فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اگر ان لوگوں کو جن کا حق دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اگر ان لوگوں کو تم مال دولت دینے کے کنڈیشن میں نہیں ہو، کمزور ہے، کوئی فائنینشلی ویک ہے، جیسے کبھی ایسا ہوتا ماں باپ اسٹرانگ رہتے، بیٹا کمزور رہتا،
اب کیا کرنا؟ 4 بیٹوں میں ایک بیٹا فل کروڑپتی رہتا، ایک بیٹا، اب بولیں گے وہ بیٹا اتنے خرچ کر رہا ماں باپ پہ، انہیں نہیں کر رہا، تو اس کی آمدنی کم ہے بھائی. یہ پہلو بھی دیکھیے آپ، اس کا اللہ تعالیٰ یہاں پر طریقہ بتا رہے ہیں. اگر تم اپنی ضروریات میں اتنے پھنسے ہوئے ہو کہ ماں باپ یا رشتہ داروں کی مال کے ذریعے مدد نہیں کر سکتے تو کیا کرو؟ کیا پیارا دین ہے صاحب ہمارا. کیا کرو؟ ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی طرف سے رحمت کے طلبگار ہوتے ہوئے، ترجوہا کیونکہ اسی سے سب امید لگائے بیٹھے ہیں، فقل لہم قولا میسورا، ان کے ساتھ بات نرمی کے ساتھ کرو، پیار بھری بات کرو. مال نہیں دے سکتے تم، پیار بھری ان کا ہاتھ پیر دباؤ. کیسے ہیں امی آپ؟ پیسے نہیں ہے، پیسے نہیں دے سکتے آپ، مال نہیں خرچ کر سکتے ان کا. تو اب یہاں کیا ہوتا معلوم؟ ایک 4 بیٹے یا 2 بیٹے، ایک بیٹا بولتا تم تو باہر تھے میاں، ہاں میں یہاں امی کی خدمت کرا، بابا کی خدمت کرا، دادا کی چچا کی خدمت کرا، اور وہ کیا ہوا؟ پیسے تو میں خرچانا. باہر والا بولتا پیسے تو میں خرچانا. تو یہ یاد رکھیے، باہر والا غرور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کبھی کبھی پیسے دے دینا آسان ہوتا، وقت دینا مشکل ہوتا. انہیں وقت دیا، وقت دے کے بھی انہیں اپنا حصہ ادا کیا. اس کو آپ محروم مت سمجھیے. کبھی کبھی وقت دینے والا پیسے دینے والوں سے زیادہ آگے نکل جاتا دعاؤں لے کے. اس لیے یہ خدمت بھی خدمت ہے، پیسے دینا وہ بھی خدمت ہے. مگر کوئی پیسے نہیں دے سکتا تو اس کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، اپنے اقربا کے ساتھ پیار سے بات کرو، نرمی سے بات کرو، تاکہ وہ نرمی، وہ پیار ان کو ڈھارس باندھے، سکون دے. اب دیکھیے یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اللہ رحم کرے، کیا ہوتا ہے جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے اور وہ پیسوں سے مدد زیادہ کرتے ہیں تو کرتے یہ ہیں کہ دوسروں کو گرا کے دیکھتے ہیں. تمہارے کہنے کیا آگت ہے، کچھ ہے، میں دیا بول کے تو ہے. سنیے، اگر کسی نے مال سے کسی کی مدد کی تو کیا سمجھ کے کی؟ یہی سمجھ کے نا کہ آج میں اس کی مدد کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دیں گا. اس لیے کہ جس کی مدد کر رہا انہیں پلٹا کے مدد کرنے والا تو بننا نہیں بننا ضروری نہیں ہے. لیکن کسی نابینا کو آپ روڈ کراس کرا رہے ہیں تو کیا کسی کے دماغ میں یہ نیت رہیں گی کہ میں آج اس کو روڈ کراس کرا رہا ہوں، کل انہیں آنکھ والا ہو جائیں گا، میں اندھا ہو جاؤں گا، انہیں میرے کو روڈ کراس کرائیں گا؟ نہیں، اس سے نہیں ہے بدلہ. بدلہ آپ کا اللہ کے پاس ہے. یہ بندہ چلا جائے گا، اللہ سب دیکھ رہا ہے. اسی لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو، اگر تم نے کسی کے ساتھ بھلائی نیکی کا کام کیا ہے تو اس کو بیکار مت کرو، ضائع مت کرو. کیسے ہوتا وہ بیکار اور ضائع کیسے ہوتا؟ احسان جتانے سے نیکی ضائع ہو جاتی، تکلیف دینے سے. میں کسی پہ احسان کیا، احسان جتا دیا، ارے تمہارے کہنے کیا تھا، میں دیا بول کے تم آج ہے، گیا کام سے، گیا برا اس کا عمل، گیا بیکار ہو گیا. تو مال والے اگر مال دیتے ہیں، خدمت کرنے والے خدمت کرتے ہیں تو خدمت کر کے کبھی احسان نہیں جتائیں، مال دے کے احسان نہ جتائیں. اب اگر غلطی سے کبھی کسی کی زبان سے کوئی نکل جائے تو اس کے لیے معافی مانگے، توبہ کرے. بہرحال آج کی آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے کی آیت میں، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک آپ کا پروردگار رزق کے بارے میں جس کو چاہتا پھیلا کے دیتا، جس کو چاہتا کم کر دیتا. کنٹرول کہاں ہے؟ میں کما رہا ہوں، میں کما رہا ہوں. کنٹرول وہاں ہے، کنٹرول وہاں ہے. یہ یقین رکھیے، کوشش کرنا ہے. کتنی کوشش کرے بعد بھی کوئی بندہ اتنا نہیں کماتا. بعض لوگ بغیر کوشش کے مل جاتے ہیں. وہاں ہے وہ کنجی وہاں ہے. تو اس لیے کہا کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک آپ کا پروردگار رزق جس کو چاہتا ہے پھیلا کے عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا خبر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے. غافل نہیں اللہ، بندوں کی حالت سے غافل نہیں ہے، بندوں کی حالت سے واقف ہے، باخبر ہے، دیکھ رہا ہے. واچنگ، نوئنگ، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے.